बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम पाकिस्तानियों की खिदमत में अवामी अदालत से डॉक्टर हफीज़ कैसर का सलाम। पाकिस्तानियों, पे दर पे होने वाले वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अवामी अदालत में निज़ाम बद के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हमने फ़ाइल किए, जिन पर बहस की, वो सारे दुरुस्त हैं, आप सबके सामने हैं। इसहाक डार की वापसी। सवाल ये है कि जब इसहाक डार पर इतने मुकदमात बनाए गए, इसहाक डार की दुबई में जायदादें दिखाई गईं, इसहाक डार के बच्चों के प्लाजे दिखाए गए, इसहाक डार को करप्ट तरीन हमारी अदालतों ने, एहतसाब के इदारों ने कहा, फिर इतने साल के बाद इसहाक डार की वापसी हो गई। और वापसी भी ऐसी हुई कि जिसने इस निज़ाम बद का मुकाला कर दिया है, आते ही हल्फ उठाया और वजीर खजाना बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान की सियासत में कामयाब होने के लिए करप्ट तरीन होना जरूरी है। नवाज शरीफ कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे, तमाम करप्शन के इल्जामात से बरी होकर। हमारी अदालतें उन्हें बरी करेंगी। हमारी अदालतें डार के तमाम मुकदमात से लाताल्लुक हो चुकी हैं। हमारा कोई एहतसाब का इदारा ऐसा नहीं जो डार साहब की फाइलों को उठा के दोबारा देख ले, क्योंकि हुकूमत पीडीएम की है। जब हुकूमत पीडीएम की है तो फिर सब कुछ जायज़ है। जब हुकूमत इमरान खान की थी तो उनके लिए भी सब कुछ जायज़ था। किसी करप्ट शख्स को इमरान ने यह कह के मुस्तरद नहीं किया, हुकूमत में शामिल नहीं किया कि तुम करप्ट हो। उसने कहा जो भी है आ जाए, सब जायज़ है। तो अब पीडीएम भी वही कुछ कर रही है कि सब जायज़ है। एहतसाब के इदारे का बाजू मरोड़ कर तोड़ दिया गया है। अब एहतसाब करने वाला साबित करेगा कि इसने करप्शन की है, नहीं की। इसका मतलब है अब पाकिस्तान में एहतसाब का तमाशा लग चुका है और एहतसाब नाम की कोई चीज़ नहीं। तो फिर आपका मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तानियों? क्या आप बार बार डसे जाने के काबिल हो या नहीं हो? यह फैसला आपके अमल ने करना है। सच्चाई हम आपको बता रहे हैं, बताते रहेंगे कि इस करप्ट निज़ाम में आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि मुस्तकबिल है तो वो नादानों की दुनिया में रहता है, वो अहमकों की शहनशाहियत का शिकार है। और क्या चाहते हो? मुल्क डूब गया, 2 सूबे बिल्कुल बर्बाद हो गए। आप में से किसी ने ये नहीं कहा कि बताओ पाकिस्तान का पैसा जो डेवलपमेंट के नाम पर खर्च हुआ था वो कहां गया? आपको तो यह मुतालबा करना चाहिए था। आप उसकी बजाय डार आ रहा है, डार जा रहा है, अदालत ये कह रही है, इमरान ये कह रहा है, उस फजूलियात में फंस गए। तो आपका मुकदमा कौन लड़ेगा? हम तो लड़ रहे हैं, हम तो लड़ते रहेंगे। आप नादानियां कर रहे हैं, करते रहें, और फिर एक वक्त आएगा जब आपके पास पछतावे का वक्त नहीं होगा और आप अपने बच्चों समेत सिसक रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, जैसे आज कुछ लोग हो रहे हैं। पता नहीं कैसी गलत फहमी है आपको। दुनिया तब्दील हो रही है, मुल्क तब्दील हो रहा है, आप वहीं रुके हुए हैं। नवाज शरीफ के साथ हूं मैं जरदारी के साथ हूं, मैं इमरान के साथ हूं। और भाई अपने साथ क्यों नहीं हो आप? जिस दिन 20 करोड़ आम लोगों ने अपने लिए सोच लिया, उस दिन आपकी तकदीर तब्दील हो जाएगी। और आपको सोचना है। एक और पहलू आपको बता देते हैं। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम जेंडर के हवाले किया था, जो एक्ट बनाया गया है। अब आप मुझे बताइए, ये जो ट्रांसजेंडर का एक्ट सेनेट से पास हुआ है, जिस जिस शख्स ने इस पे दस्तखत किए, जिस जिस पार्टी ने इस पे दस्तखत किए, क्या उस पार्टी लीडर के बारे में आपने कोई फैसला किया? क्या आपने सोचा कि आपके पूरे माशरे को इस लॉ के तहत तबाह करने की बुनियाद रख दी गई है? क्या आपने सोचा कि जिस दीन के आप पैरोकार हैं, जिस नबी से आप मोहब्बत का दावा करते हैं, उसके निज़ाम को, उसके लाए हुए इस्लाम को तहवाला कर दिया इसी सेनेट के एक्ट ने? आपने नहीं सोचा। रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हो चुका है। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है।
برکتوں اور رحمت کا مہینہ ہے، تو برکتیں آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سچ بولنا پڑے گا، پھر آپ کو سچ ماننا پڑے گا، پھر آپ کو جھوٹوں کو، مکاروں کو، بد کرداروں کو مسترد کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ مسترد ہوں گے، کیونکہ بد کردار کا، کرپٹ کا ساتھی کرپٹ ہوگا۔ ٹرانسجنڈر پہ دستخط کرنے والے اسلام کے مجرم ہیں، انہوں نے اسلام کا بھونڈا مذاق اڑایا ہے۔ آپ بتائیے، جن اداروں نے اس پر فنڈنگ کی ہے اور جس نے فنڈنگ لی، آپ کو یاد ہے عمران خان کی حکومت کی ایک وزیر کھلے لفظوں میں کہہ رہی ہے، ڈاکٹر شیری مزاری، ہم اس کی اونرشپ لیتے ہیں، ہم اس پہ کام کریں گے۔ کہ اب ہمارا قانون بن گیا، ایکچولی ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے 2018 کا، تو ہماری حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، اور اس کی اونرشپ کوئی نہیں لے رہا تھا، تو منسٹری آف ہیومن رائٹس نے، جب ہماری نئی حکومت آئی، ہم نے اس کی اونرشپ لی۔ آپ مجھے بتائیے، عمران کے بارے میں جو لوگ خوش فہمی کا شکار ہیں، اسلام کا مقدمہ لڑتا ہے، ناموس رسالت کا مقدمہ لڑتا ہے، تو اس نے اس خاتون کو کیوں نہیں روکا، وزیر کو، کہ تم یہ کیا بکواس کرتی ہو، یہ اسلام کا مذاق ہے، ٹرانسجنڈر کا قانون قرآن کی کھلی نفی ہے اور بغاوت ہے قرآن کے قوانین کی۔ لیکن عمران نے تو نہیں کہا۔ ہاں، عمران ایک بات کہتا ہے، میں بینر لگاؤں گا قرآن کی آیت کا، اور خواتین معزز ناچیں گی، کیونکہ اب میں پڑھ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب میں کہہ رہا ہوں امر بالمعروف، لہذا تم ناچو، تم گاؤ، تمہارے لیے آزادی ہے، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہے عمران خان کا اسلام، یہ ہے عمران خان کا نظریہ۔ اب سنتے جائیے، آپ کو یاد دلا دیتا ہوں میں، 295 ناموس رسالت کا قانون ہے۔ کیا آپ کو بھول گئے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے آخری دور میں اس میں ترمیم کر دی تھی، جس پر شیخ رشید نے واویلا اسمبلی میں کر دیا تھا؟ جیسے ہی پوری قوم اٹھی تو وہ قانون واپس لینا پڑ گیا۔ سب سے بڑے گواہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے اپنے کنونشن میں کہا تھا، نواز شریف صاحب یہ کیا ظلم کر دیا ہے، یہ کیا کفریہ اقدام کر دیا ہے، ریکارڈ پر ہے۔ انہوں نے کہا تھا اس وزیر کو نکال دو، اس کو دھکے دے کے نکال دو۔ آج پھر وہی سازشیں، آج وہی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس قانون کے نفاذ میں، پاس کرنے میں نواز شریف کی جماعت بھی شریک تھی، زرداری کی جماعت بھی شریک تھی، عمران کی جماعت بھی شریک تھی، مولانا فضل الرحمان بھی خاموش تھے، اور سب خاموش تھے۔ ایک درویش اٹھا جس نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ آج پوری ملک کو پتہ چل چکا ہے، دنیا کو پتہ چل چکا ہے وہ غلط ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ان کی نیتوں کو، ان کے کرداروں کو کیا کہیں گے آپ، جنہوں نے اس قانون پہ دستخط کیے تھے، جنہوں نے اس بل پہ پاس کرنے کے دستخط کیے تھے؟ اور اس ڈاکٹر شیری مزاری کو کیا کہیں گے، اس کے حامیوں کو کیا کہیں گے، اس کے پارٹی لیڈر کو کیا کہیں گے کہ کیا وہ اسلام دشمنی نہیں کر رہا؟ کیا وہ پاکستان کے معاشرے کو برباد کرنے کی بنیاد نہیں رکھ رہا؟ یہ سب کے سب اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ نظام بد کے ذریعے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ نہ عدالتوں میں انصاف ہونے دیتے ہیں، نہ یہ تھانوں کو چلنے دیتے ہیں، نہ یہ آئی جی کے دفتر کو چلنے دیتے ہیں، نہ یہ بیوروکریسی کو چلنے دیتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے فوجی لیڈرشپ کو بھی سکنڈلائز کرنے سے یہ باز نہیں آتے، کیونکہ اسی کا نام جمہوریت ہے، پارلیمانی جمہوریت۔ اب اس کو دفن کر دیں، اس کو دفن کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اچھے لوگوں کی حکومت اس ملک میں بنے گی، آپ اچھوں میں شامل ہو جائیے، بچ جائیے بروں سے، ابھی وقت ہے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیے کہ اچھوں کی حکومت اللہ کے فضل و کرم سے بن کے رہے گی، اور آپ بدی کی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر آپ کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ ہم نے جس انداز میں نظام بد کے خاتمے کے لیے صف بندی شروع کی ہوئی ہے، بہت تھوڑے وقت میں وہ آشکارا ہونے والی ہے، وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ کراچی کا امن بحال کرے گی، کراچی کو روشنیوں کا شہر بنائے گی، کراچی میں معیشت کا پہیہ چلائے گی، اور پورے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ اتنا بہترین منصوبہ تشکیل پا رہا ہے، بہت سارے محب وطن دماغ اس پہ جڑے چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔
کاش بحیثیت قوم آپ بھی جڑ جائیں, آپ بھی سے سوچ لیں کہ ہمارا بھی کچھ فرض ہے, ہم اب غلطیاں نہ کریں, ہم کرپٹ لوگوں کو پروموٹ نہ کریں, ہم کرپٹ لوگوں کو سپورٹ نہ کریں. اگر آج یہ طے کر لیں تو انشاءاللہ حضور کی ولادت کی خوشی میں آپ دلدل سے نکل جائیں گے, بحرانوں سے نکل جائیں گے, اور پھر محبت, امن اور سکون آپ کی تقدیر بن جائے گی. آپ تدبیر کریں گے, کامیاب ہو جائیں گے. اب تو آپ تدبیریں کرتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں. بھوک بڑھتی چلی جا رہی ہے, غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیڈر خوشحال ہو رہے ہیں. تو کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کریں کہ یہ لیڈر کیسے خوشحال ہو رہے ہیں. لہٰذا اپنی آواز یکجا بھی کریں اور بلند بھی کریں. ہم انشاءاللہ ہر گھر تک اور ہر شہر تک بہت جلد پہنچیں گے, اور بہت جلد وہ اعلانات کریں گے جو آپ کے دکھوں کا مداوا بنے گا. پھر آپ اور ہم مل کے اس نظام بد کو اٹھا کر کراچی کے سمندر میں غرق کر دیں گے. آج بہت دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ آپ کی بزدلی کو دیکھتے ہوئے, مصلحت کوشی کو دیکھتے ہوئے یہ اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں. چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے, چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. یہ ہے آپ کے لیے تاریخ کا جملہ. غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا. یہ آپ کا سب سے بڑا جرم ہے بحیثیت قوم کے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے. تو یہ سارے بد کردار, کرپٹ, لٹیرے حاکم آپ کی سزا ہیں, کیونکہ آپ حق پر یکجا نہیں ہوتے. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ حق پر یکجا ہو جائیں, اور پھر پاکستان کا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جھنڈا ہر طرف لہرائے گا. جب لٹیرے نہیں ہوں گے, چور دروازے بند ہوں گے, اور پاکستان عکس مدینہ کا منظر پیش کرے گا, پھر گھر گھر خوشحالی ہوگی, اور وہ خوشحالی آپ کا حق ہے. ہم اس خوشحالی کو لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے جا رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.